مینا شاہ یونیورسٹی میں ہونے والے فنکشن کی تیاریاں کر رہی تھی سب دوستوں کے ساتھ کہ ماریا نے کہا، یار مینا، آج ساری تیاریاں ہونی چاہیے، کل صبح تو فنکشن ہے، سب کیسے ہوگا مینیج؟ لائبہ نے کہا، یار مینا، بولو تو ماریا ٹھیک ہی کہہ رہی ہے، کام بہت ہے اور ٹائم بہت کم ہے اور ابھی تک اسٹیج بھی نہیں ریڈی ہوا، ہم نے اکیلے یہ ذمہ داری لے کر غلطی تو نہیں کر دی؟ سدرا نے جوابی کہا، ہاں یار، میں تو بولتی ہوں کسی لڑکوں کو مدد کے لیے بلا لیتے ہیں تاکہ کل تک ہو جائے، کیا بولتی ہو تم مینا؟ مینا نے جوابی کہا، ہاں، اگر مدد لی کسی سے بھی تو سب بولیں گے کہ ان سے اتنا بھی کام نہیں ہوا۔ لوگوں کو بولنے میں دیر نہیں لگتی، محنت کرنے میں دیر لگتی ہے۔ ہاں سدرا، مینا ٹھیک کہہ رہی ہے، اور ویسے بھی اب تھوڑا ہی کام باقی ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے، کل صبح ہونے سے پہلے ہی ہو جائے گا۔ ماریا نے کہا، ایسا کرتے ہیں، آج گھر لیٹ جائیں گے تاکہ کام مکمل ہو جائے، کیا بولتی ہو فرینڈز؟ مینا شاہ نے کہا، ماریا، آئیڈیا برا نہیں ہے، لیکن گھر والوں کو بتایا نہیں ہے۔ مینا شاہ اور اس کے چاروں دوستوں نے یونی کے سیمینار کی تیاریاں کرنے میں مصروف تھے۔ ہر اسٹوڈنٹ کے پاس کوئی نہ کوئی کام تھا جس میں مینا اور اس کے دوستوں کو اسٹیج تیار کرنے کا کہا گیا تھا۔ سیمینار بہت بڑے پیمانے پر ہونے والا تھا، جس کی وجہ سے سب کو کام کی ٹینشن تھی۔ حیدر ملک وہاں آیا اور کہا، گائز، کچھ مدد چاہیے تو میں کر دیتا ہوں۔ تو سدرا نے کہا، ہاں، اگر آپ کو ہماری مدد کرنی ہے تو اس کارڈ کو وہاں فکس کر دو، ہمارا ہاتھ نہیں جا رہا ہے۔ تو مینا نے کہا، آپ کو ہماری مدد کرنی ہے تو کوئی مدد نہ کرو، اس میں ہی ہماری مدد ہو جائے گی، اور پلیز یہ سب ہم کر لیں گے، آپ جائیں، آپ کا بہت شکریہ۔ حیدر نے مینا کی بات سن کر اپنی بے عزتی سمجھی۔ مینا کی بات پر سب کی ہنسی تو نکلی، لیکن سب نے کنٹرول کر دی۔ حیدر ملک کا مذاق بنا۔ حیدر ملک وہاں سے چلا گیا۔ سدرا نے کہا، مینا، کیا ہوا ہے؟ اگر وہ لگا دیتا تو؟ یار سدرا، تم بس کرو، اپنا کام کبھی اس کو بول رہی ہو تو کبھی خود بیزاری کا اظہار کر رہی ہو۔ سدرا، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کیا ہوا ہے تم کو؟ سدرا نے جوابی کہا، مینا، میں تھک گئی ہوں کام سے، اور یہ کام ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ ہاں سدرا، تھک تو ہم بھی گئے ہیں، لیکن کسی سے مدد نہیں لے رہے ہیں نا، خود اپنا کام کر رہے ہیں۔ مینا کی بات پر سدرا کو غصہ آیا اور وہ یہ کہہ کر چلی گئی کہ اگر تم کو کسی سے ہیلپ نہیں لینی تو میں گھر جا رہی ہوں، کل صبح آؤں گی۔ مینا نے سدرا کی بات پر کہا، ہاں ٹھیک ہے، تم کو جیسا ٹھیک لگے تم کرو، میں کسی سے مدد نہیں لینے والی ہوں، جب اتنا سب خود نے کیا ہے تو آگے بھی خود ہی کریں گے، لیکن مدد کسی سے نہیں لیں گے۔ مینا کی بات پر سدرا منہ چڑھا کر وہاں سے چلی گئی، اپنا بیگ اٹھا کر۔ مینا، لائبہ، ماریا کام کرنے میں اتنے مصروف تھے کہ ان کو وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ جب رات کے 9 بج گئے تو ٹن 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 ٹن، لائبہ نے کہا، یار مینا، میرے گھر سے بار بار فون آ رہا ہے، ہاں تو اٹھا کر بات کرو۔ ہاں کرتی ہوں، لائبہ نے فون پر کہا۔ جی امی۔ کہاں ہو لائبہ بیٹا، اتنی دیر ہوتی ہے کیا، اور فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ میں پریشان ہو رہی تھی۔ امی، میں کام میں بیزی ہوں، آپ کو بتایا تھا نا کہ کل سیمینار کا لاسٹ ڈے ہے، اس لیے آج دیر ہو جائے گی گھر آنے میں۔ اچھا، تو ابھی تک آپ لوگوں کا ختم نہیں ہوا؟ نہیں امی، بس مینا، ماریا اور میں مسلسل کام کر رہے ہیں، بس آپ ہمارے لیے دعا کرو تاکہ سب اچھے سے ہو جائے کل۔ ہاں امی، میری فکر مت کرنا، میں یونی میں ٹھیک ہوں، اور اب میں فون رکھتی ہوں۔ لائبہ بیٹا، اپنا خیال رکھنا، گھر جلدی آنا، اللہ حافظ۔ مینا نے کہا، اب تو تمہاری امی
परेशान नहीं होगी ना? हाँ, अब मेरी अम्मी परेशान नहीं होगी। लेकिन मीना यार, किसी से हेल्प ले लेते हैं, मैं थक गई हूँ। हाँ मीना, लाइबा ठीक कह रही है, वैसे तो मैं भी थक गई हूँ। यार मारिया और लाइबा, तुम दोनों को एक बात बता दूँ, अगर तुमको किसी की मदद चाहिए तो सिद्रा की तरह तुम दोनों भी जा सकती हो, लेकिन मैं किसी की मदद नहीं लूँगी। और हाँ देखो, इतना तो हो गया है ना काम, तो क्यों हम किसी से मदद लें, अपने ऊपर थोड़ा भरोसा रखो। हाँ वैसे यार, थक तो मैं भी गई हूँ और भूख भी लगी है, क्या बोलती हो तुम दोनों, थोड़ा ब्रेक ले लें? अरे मेरी जान, तुमने तो मेरे दिल की बात कर ली, मारिया ने मीना से कहा। तो मीना हंसते हुए यूनी के कैफेटेरिया में गए और वहां से कुछ खाने पीने का लिया और फिर अपनी जगह पर आ गई। आज यूनी में काफ़ी हलचल थी, काफ़ी स्टूडेंट भी सेमिनार की तैयारियां कर रहे थे। जिस जिस ग्रुप ने जिस जिस चीज़ में हिस्सा लिया था उसके मुताबिक। इतने में जोरेस, हुदैर और मुनीब आए। हाँ गाइस, कैसे हो आप तीनों? मारिया, लाइबा और मीना तीनों ने जवाबी कहा। हम तो बस ठीक हैं, मीना ने कहा। हुदैर, आपके ग्रुप की हो गई प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस? तो हुजैर ने कहा, जी मीना, इसके ग्रुप की हो गई। अच्छा, तो आपके दोस्तों के ग्रुप की हो गई प्रेजेंटेशन? जी सब की हो गई। अब हम फ्री हैं, इसलिए हम आप लोगों के पास आए हैं कि कुछ काम हो तो? मीना ने जवाबी कहा, नहीं नहीं, हमारा लास्ट चल रहा है, इसलिए हमें मदद की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो घर कब निकलोगे? हुजैर ने मीना से पूछा। मीना ने हुजैर से जवाबी कहा, 12 तक आ जाएंगे। मैं आपके साथ यहीं रुकूं? नहीं नहीं, आप घर जाओ, आप भी थक गए होंगे ना? हाँ मैं भी थक तो गया हूँ, लेकिन आपको कैसे अकेला यहाँ छोड़ के जाऊँ? हुजैर, मुझे कुछ नहीं होगा, वैसे भी मारिया और लाइबा है, इनके साथ ही मैं हूँ, काम ख़त्म होते ही यूनी से निकल जाएंगे, आप परेशान मत हो। चलो ठीक है, आप बोल रही हो तो मैं चला जाता हूँ। जी हुजैर। दरअसल मीना और हुजैर एक दूसरे को पसंद करते थे। यूनी मुकम्मल होने के बाद इनका शादी का इरादा था। वहीं मारिया, हुदैर और लाइबा और मुनीब एक दूसरे को पसंद करते थे। हुदैर ने हुजैर से कहा, घर जा रहा है? हाँ यार, मैं घर जा रहा हूँ, तुम दोनों भी चलो। हुदैर और मुनीब ने भी बोला, आप लोग अपना ख्याल रख लोगी ना, तो हम घर के लिए निकल जाएं, वरना आपके साथ ही निकलें। मीना ने कहा, यार हम लोगों के साथ आप सब क्यों परेशान हो रहे हो, हम भी थक रहे हैं, आप लोग तो घर जाके आराम करो। आप लोग तो इतने दिन से परेशान हो काम में, हमारी फिक्र मत करो, हमारा काम ख़त्म होने ही वाला है, तो हम बस थोड़ी देर बाद निकल जाएंगे यहाँ से, इसलिए आप सब जाओ और आप भी खैरियत से जाना, आराम से गाड़ी चलाना, ठीक है? जोरेस ने कहा, ठीक है मेरी जान। मीना ने जोरेस को मुस्कुराते हुए आंखें दिखाई और ये तीनों अपना ख्याल रखना बोल के वहाँ से निकल गए। कोई गलत काम मुकम्मल होने वाला था। हमारे का एक दोस्त इनके घर गया है, कहा, हाँ लेकिन वो तो जोरेस बुला रहा, दोबारा अंदर आया एरिया में अपना कुछ मीना और मारिया ये सुनकर चौंक गई। मुझे बोला कि मीना घर के लिए इनके सामने निकल गया था, तो वो कैसे मीना को बुला रहा है? कहाँ पर? मीना ने यावर से कहा, आ रहा है, मुझे क्यों वहाँ बुला रहा है? मीना को यावर की बात कुछ समझ न आई, क्योंकि जोरेस ने कभी भी मीना को इस तरह अकेले नहीं बुलाया। लाइबा ने कहा, मैं आती हूँ मीना तुम्हारे साथ। तो मीना ने कहा, नहीं तुम इसको समेटो, घर भी निकलना है, सारा यूनी घर चला गया है, बस अपन ही रह गए हैं। मैं आती हूँ, जोरेस को जवाब देकर फिर निकलते हैं। यावर मीना को अकेले कैफेटेरिया लेकर गया। कैफेटेरिया पहुंचते ही मीना ने यावर से कहा, हाँ यावर, कहाँ है जोरेस? तो पीछे से किसी ने मीना को बेहोश कर दिया और जब काफ़ी देर बाद मीना वापस ना आई तो मारिया ने लाइबा से कहा, यार लाइबा, मीना को गए हुए बहुत वक्त हो गया है, अभी तक नहीं आई। हाँ मारिया, बोल तो तुम ठीक रही हो, वैसे भी मीना अपने काम को छोड़कर इतनी देर तो कभी भी नहीं लगाए, खुद जनाब जोरेस के साथ गप्पे लगा रही होगी। चलो फिर भी हम जाकर देखते हैं। जब मारिया और लाइबा कैफेटेरिया पहुँचे तो दोनों के जिस्म से रूह ही निकल गई।
سامنے کا منظر دیکھ کر ماریا اور لائبہ کے مرنے جیسی حالت ہو گئی تھی۔ مینا کے ساتھ کسی نے ریپ کیا تھا۔ اس کے جسم کا ہر ایک حصے کو نوچ کر جیسے کھا گیا ہو۔ مینا کی حالت دیکھ کر ماریا بے ہوش ہو گئی تھی۔ لائبہ نے جلدی سے منیب کو فون کیا۔ حدیر اور منیب یہ خبر سن کے بھاگتے ہوئے یونیورسٹی میں آئے۔ مینا کو ہاسپٹل لے کر گئے۔ زوریس نے کہا، یہ کس نے کیا؟ لائبہ تم تینوں تو ساتھ تھی نا، تو تم نے اس کو اکیلا کیوں چھوڑا؟ اور یہ کیفیٹیریا کیا کرنے گئی تھی؟ لائبہ بڑی مشکل بول پائی۔ تم نے ہی تو اس کو بلایا تھا کہ زوریس نے اچانک کہا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں کیسے اس کو بلا سکتا ہوں؟ میں تو تمہارے سامنے اپنے گھر کے لیے نکل گیا تھا۔ ہاں لیکن یاور آیا تھا۔ یاور نے کہا مینا کو کہ زوریس تم کو کیفیٹیریا میں بلا رہا ہے۔ اس لیے مینا تم کو جواب دینے نکل گئی۔ یہ جس نے بھی میرا نام لے کر میرے عشق کے ساتھ یہ سب کیا ہے نا، میں اس کو زندگی میں چھوڑوں گا نہیں۔ اتنے میں ڈاکٹر آئے۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ پولیس کیس ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے۔ تقریباً 4-5 لڑکے تھے۔ یہ سننا تھا کہ زوریس نے کہا، اللہ، تو نے میری مینا کے ساتھ کیا کر دیا؟ کیوں اس کو اتنی بڑی سزا دی؟ پولیس آئی، سب سے پوچھ تاچھ ہوئی تو یاور کا نام سامنے آیا۔ پولیس نے یاور کا پتہ کیا تو پتہ چلا کہ یاور گھر ہی نہیں پہنچا۔ صبح تک یہ بات آگ کی طرح پوری یونی میں پھیل گئی، مینا کے گھر تک بھی۔ مینا کی فیملی آئی ہاسپٹل میں تو بڑی مشکل سے مینا آج 4 دن بعد ہوش میں آئی تھی۔ مینا اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس کے ساتھ ہی ایسا ہو گیا۔ مینا کی ماں کا بہت برا حال تھا۔ کسی کی بھی ماں ہوتی تو اس کا برا ہی حال ہوتا۔ مینا نے ہوش میں آتے ہی کہا، ماں باپ مجھے معاف کر دینا، میں آپ کا دیا ہوا پیار اور عزت کو نہیں بچا پائی۔ اور اچانک سے مینا کی حالت دوبارہ خراب ہونے لگی تو ڈاکٹر نے کہا، آپ لوگ باہر جائیں، ان کو آرام کرنے دیں۔ زوریس کی مینا سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ لائبہ نے یاور کا نام لیا تھا۔ زوریس یاور کو ہی ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ زوریس کو لگ رہا تھا کہ مینا کی اس حالت میں ہو نہ ہو یاور کا ہی ہاتھ ہے۔ زوریس یاور کے گھر گیا تو اس کے گھر والوں نے کہا، وہ آج 5 دن سے گھر ہی نہیں آیا۔ یہ بات سے زوریس سمجھ گیا تھا کہ مطلب پکا مینا کی اس حالت میں یاور کا ہی ہاتھ ہے۔ تو زوریس ہاسپٹل آیا، مینا کے روم میں اس سے ملنے گیا۔ مینا 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 نے بغیر آنکھیں کھولی زوریس کی طرف دیکھ کر کہا، کیوں آئے ہو میرے پاس میری زندگی برباد کر کے؟ زوریس بتاؤ مجھے۔ مینا زور زور سے چلا کر کہہ رہی تھی کہ چلے جاؤ زوریس، مجھے تمہاری شکل تک نہیں دیکھنی ہے۔ مینا میں نے تم کو وہاں نہیں بلایا تھا، پلیز میرا یقین کرو۔ زوریس یہاں سے چلے جاؤ، آپ کو خدا کا واسطہ ہے۔ زوریس نے کہا، ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں، لیکن میں ابھی بھی تم کو پسند کرتا ہوں۔ مینا تم ایک بار سوچو، میں نے کبھی کچھ ایسا پہلے آپ کے ساتھ کیا ہے؟ نہیں نا، تو اب کیوں کروں گا؟ ویسے بھی اپنی شادی ہونے والی تھی، میں کیوں ایسا آپ کے ساتھ کروں گا؟ مینا نے جوابی کہا، ہاں لیکن دیکھو کر لیا نا میرے ساتھ ایسا، مجھے برباد کر کے کیا ملا تم کو؟ زوریس بتاؤ، میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ بتاؤ۔ زوریس نے کہا، مینا میں نے تمہارے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ یاور نے آپ کو جھوٹ بولا ہے کہ میں نے آپ کو وہاں پر بلایا تھا، میں نے آپ کو نہیں بلایا تھا وہاں پر۔ پلیز میری بات کا بھروسہ کرو زوریس، مجھے تم سے نفرت ہے، نفرت ہے، نفرت ہے۔ یہ کہتے ہی مینا کی دھڑکنیں بند ہو گئی۔ اس دنیا میں مینا جیسی اچھی انسان برے لوگوں کے ہوس کا نشانہ بن گئی، اپنی زندگی سے رخصت ہو گئی۔ نہیں نہیں مینا، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہو۔ زوریس کو اس بات کو یقین کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا کہ مینا اس کو چھوڑ کر اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں چلی گئی۔
کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جہاں دو دل راضی ہوتے ہیں وہاں رب کا کوئی اور فیصلہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ مینا اور زوریس اس رشتے کو نکاح کا نام دینے والے تھے، لیکن اس رب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے آگے ہم انسان بالکل ہی بے بس ہیں۔ زوریس نے یاور کو ہر جگہ ڈھونڈ لیا تھا لیکن کچھ پتہ نہیں چلا، یہاں تک کہ پولیس کو بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ یونیورسٹی کا نام خراب نہ ہو زیادہ تو یونی والوں کے کہنے پر یہ کیس بند کر دیا گیا۔ مینا جیسی اچھی انسان کو اس ظالم دنیا میں انصاف نہ مل سکا۔ مینا کی فیملی بھی اتنی اچھی نہ تھی کہ اتنے بڑے لوگوں سے لڑ سکے۔ زوریس پاگلوں کی طرح یاور کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک دن زوریس کو پتہ چلا کہ یاور اس ملک سے باہر دوسرے ملک میں چلا گیا ہے۔ زوریس نے بغیر وقت برباد کیے یاور جس ملک میں تھا وہاں نکل گیا۔ مینا کو اس دنیا سے گئے ہوئے پورا 1 سال ہو گیا تھا۔ مینا کے ساتھ زیادتی کرنے والوں میں سے ابھی تک کسی کا بھی پتہ نہ چلا تھا۔ سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے تھے۔ نہیں سکون آیا تھا تو وہ ایک زوریس کو ہی تھا جو 1 سال سے یاور اور باقی لڑکوں کا پتہ لگا رہا تھا۔ آخرکار زوریس کو پتہ چلا کہ یاور جرمنی میں چلا گیا ہے تو زوریس سیدھا جرمنی پہنچا۔ ایک دن زوریس کو ایک ڈسکو کلب کا پتہ چلا جس میں یاور چل کرنے آتا ہے۔ زوریس وہاں گیا تو اس وقت بھی یاور کسی لڑکی کے ساتھ میں تھا۔ اس کے روم سے باہر آتے ہی زوریس نے یاور کو گریبان سے پکڑ لیا۔ یاور مجھے پہچانا یا بھول گیا؟ زوریس میں ہی ہوں، ٹھیک سے دیکھ جس کا نام لے کر تو نے مینا کو اپنے ساتھ کیفیٹیریا لے کر گیا تھا۔ زوریس کو دیکھ کر یاور فوراً پہچان گیا تھا۔ یاور نے زوریس سے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ زوریس نے ایک زوردار مکہ یاور کے ناک پر مارا تو یاور وہاں پر بے ہوش ہو گیا۔ زوریس نے یاور کو اٹھایا اور گاڑی میں ڈالا اور اپنے فارم ہاؤس پر لے آیا جو کہ جرمنی کے شہر موکون میں تھا۔ یاور کے ہوش میں آتے ہی زوریس نے کہا، بتا تیرے ساتھ اور کون کون تھا؟ چل جلدی کر، مجھے سچ سچ بتا، اور کون کون تھا؟ میری مینا کے ساتھ زیادتی کرنے میں یاور نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تم کو بتاؤں گا سب۔ زوریس نے ایک زوردار کہکا لگایا اور کہا، چھوڑ دوں وہ بھی تجھے؟ ہاں ہاں ہاں، میری مینا نے بھی کہا ہوگا نا مجھے چھوڑ دو، جانے دو، لیکن تم لوگوں نے اس کو چھوڑا نہیں نا، تو میں کیسے تم کو چھوڑ دوں؟ یاور صرف اور صرف تیری وجہ سے میرا عشق مجھ سے دور ہوا۔ میں تجھے ایسی موت دوں گا نا کہ تو موت کو ترسے گا۔ تیرا میں کیا حال کروں گا نا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب تو میرے ہاتھ آ گیا ہے، اب تو دیکھ تیرے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ اس سے پہلے تو ان کا بھی نام بتا جس نے میری مینا کے ساتھ اتنا غلط کام کیا۔ یاور نے کہا، نہیں بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا، مجھے معاف کر دو، میں پھر ہی بتاؤں گا۔ نہیں بتائے گا؟ میں بھی دیکھتا ہوں تو کیسے نہیں بتائے گا۔ میں تجھے ایسی اذیت پہنچاؤں گا کہ تجھے بتانا ہی پڑے گا۔ مجھے معاف کر دو۔ اچھا تو میں تجھے معاف کر دوں۔ تو نے میرا نام لے کر میری مینا کو اپنے ساتھ لے گیا تھا، وہ میرے نام کے بھروسے تیرے ساتھ آئی تھی، تجھے پتہ بھی ہے آخر میں اس نے کیا کہا مجھ کو؟ زوریس، مجھے تم سے نفرت ہے، نفرت ہے۔ میری مینا نے مجھ سے نفرت کا اظہار کیا، اس نے مرنے سے پہلے مجھ سے نفرت کا اظہار کیا۔ یاور، صرف اور صرف تیری وجہ سے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے ایسی سزا دوں گا کہ تو موت مانگے گا، لیکن میں تجھے موت نہیں دوں گا۔ زوریس اپنے کچن میں گیا اور وہاں سے 2 چاقو اٹھا کر یاور کے پاس آیا۔ دیکھ یاور، میں تجھ سے ایک سوال ایک ہی بار کروں گا اور تو مجھے سچ سچ بتائے گا، ورنہ تیرے ساتھ کیا ہوگا وہ تجھے بھی نہیں پتا اور مجھے بھی نہیں پتا۔ تیرے ساتھ اور کون کون شامل تھا؟ مینا
کہ اس حالت کا ذمہ دار اور کون کون تھا؟ یاور نے کہا، میں نہیں بتاؤں گا۔ یاور کا یہ کہنا تھا کہ زوریس چاقو سے یاور کے ہاتھ کی ایک انگلی کاٹ کر ہاتھ سے الگ کر دی، جس کی وجہ سے یاور بے ہوش ہو گیا۔ زوریس نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور کہا، اتنا درد بھی نہیں سہ پایا؟ میری بیچاری مینا کو کتنا درد سہنا پڑا ہوگا۔ یاور، میں تیرا اس سے بھی برا حال کروں گا، بس تو دیکھ میں تیرا کیا حال کرتا ہوں کہ کوئی لڑکا کبھی بھی کسی لڑکی کا ریپ نہیں کرے گا۔ زوریس نے پاکٹ میں سے سگریٹ نکالی اور دور صوفے پر جا کے بیٹھ گیا اور یاور کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب یاور ہوش میں آیا تو پھر زوریس نے کہا، یاور، اب تو تجھے مجھ سے خوف آنے لگا ہوگا نا، اور تجھے پتہ بھی چل گیا ہوگا نا کہ میں تیرے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں۔ عزت سے بتا، کیا ہوا تھا اس رات کو؟ یاور نے کہا، مجھے معاف کر دے، میں نے بس مینا کو کہا کہ زوریس آپ کو بلا رہا ہے اور وہ تیرے نام سے میرے ساتھ آ گئی۔ مجھ کو پتہ تھا کہ مینا تیرے نام سے میرے ساتھ آ جائے گی، اس لیے میں نے تیرے نام کا استعمال کیا۔ زوریس نے اپنی آنکھ سے آنسو صاف کیے اور کہا، ہاں، وہ مجھ پر بہت بھروسہ کرتی تھی، لیکن یاور، تیری وجہ سے اسے مجھ سے نفرت ہوئی۔ اب بول، تیرے ساتھ کون کون تھا؟ آکاش، پرکاش، روہت، یہ کیوں میری مینا کے پیچھے پڑے ہوئے تھے؟ آخر بات کیا ہے؟ اور سچ بتا، کیا ہوا تھا؟ یاور نے کہا کہ کچھ وقت پہلے یونی میں مینا نے نان مسلم پر بات کی تھی، جس کی وجہ سے ان تینوں کو اپنے مذہب کی بے عزتی لگی تھی، جبکہ مینا نے صرف ایک ٹاپک پر بات کی تھی، لیکن ان لوگوں نے مینا کو اس بے عزتی کا جواب دینے کا سوچا اور مینا کو گینگ ریپ کا نشانہ بنایا۔ مینا نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ تو نے ان کی مدد کیوں کی؟ اگر آج تو ان کی مدد نہیں کرتا، ان کی بات کو سب کے سامنے لاتا، تو میری مینا زندہ میرے پاس ہوتی۔ زوریس میری چھوٹی بہن کا علاج تھا، اس کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ یہ بات ان کو پتہ چل گئی تھی، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے کہا، تجھے صرف مینا کو اکیلے میں چھوڑنا ہے، بدلے میں تمہاری بہن کا علاج کروا دیں گے، اور اگر تو ہماری مدد نہیں کرے گا تو ہم تیری بہن کو جان سے مار ڈالیں گے۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اگر میں ان کی مدد نہیں کرتا تو وہ میری چھوٹی بہن کو جان سے مار دیتے۔ اب تو اپنے زوریس سے نفرت نہیں کرتی نا؟ زوریس نے مینا کے قبر پر تھوڑی دیر وقت گزارا، پھر اپنے گھر آ گیا۔ کپڑے چینج کرتے وقت یاور کے گھر کا پتہ ملا، جو کہ یاور نے دیا تھا۔ زوریس کو یاد آیا کہ یاور کی بہن کو سیو کرنا ہے۔ زوریس یاور کے دیے گئے پتے پر گیا۔ دروازے پر نوک کرتے ہی اندر سے ایک آواز آئی، کون ہے؟ ہاں، یاور بھائی آئے ہوں گے، اقصیٰ نے من ہی من میں کہا۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے حسین شہزادہ زوریس تھا۔ آپ کون ہیں؟ اقصیٰ نے زوریس سے کہا۔ زوریس میرا نام ہے، میں یاور کا دوست۔ آپ یاور کی بہن ہو؟ اچھا، تو آپ بھائی کے دوست ہو۔ یاور بھائی کہاں ہے؟ کب سے مجھ سے ملنے نہیں آئے؟ میں نے بھائی کو دیکھا بھی نہیں ہے، فون بھی ان کا بند جا رہا ہے کہ اچانک سے ایک گولی زوریس کے بازو پر لگی۔ زوریس نے اقصیٰ کو گھر کے اندر کی طرف دھکا دیا کہ وہاں گولیوں کی بارش ہو گئی۔ زوردار خوفناک آوازیں ہر طرف گونج رہی تھی۔ زوریس کو پتہ تھا کہ یہ آکاش کے لوگ ہیں، یاور کی بہن کی جان خطرے میں ہے۔ زوریس نے جلدی گھر کا دروازہ بند کیا۔ اقصیٰ نے زوریس کی شرٹ پر خون دیکھا تو گھبرا کر کہا، آپ کو تو چوٹ لگی ہے؟ ہاں، گولی ہاتھ سے چھو کر چلی گئی ہے۔ اقصیٰ جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئی اور کہا، آپ ٹھیک سے بیٹھیں، میں آپ کی ڈریسنگ کر دیتی ہوں۔ زوریس نے کہا، میں خود کر لوں گا، آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں، اپنا سامان پیک کرو اور میرے ساتھ چلو۔ اقصیٰ نے کہا، میں کیوں آپ کے ساتھ آؤں؟ میں نہیں آؤں گی آپ کے ساتھ، اور میرا بھائی کہاں ہے؟ اور یہ لوگ کون تھے؟
جس نے ہم پر حملہ کیا۔ یاور بھائی ٹھیک تو ہے نا؟ زوریس کو پتا تھا کہ یہ لڑکی ایسے میرے ساتھ نہیں آئے گی، اس کو جھوٹ بول کر ہی لے کر جانا پڑے گا۔ دیکھو لڑکی، میرے ساتھ چلو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور اب یہ جگہ سیف بھی نہیں ہے، تم کو میرے ساتھ آنا ہی پڑے گا۔ اور ہاں، یاور میرے گھر ہے، اس لیے اس نے ہی مجھ سے کہا میری بہن کو لے کر میرے پاس آؤ۔ اچھا، تو آپ کو یاور بھائی نے بھیجا ہے، مطلب یاور بھائی آپ کے گھر پر ہے؟ ہاں، اب چلو۔ ہاں، لیکن آپ یہ دوائی تو لگا لو، پھر چلتے ہیں۔ زوریس نے دوائی خود سے لگانے کی کوشش کی، لیکن خون بہت نکل رہا تھا۔ اقصیٰ نے دوائی زوریس کے ہاتھ سے لی اور زوریس کو کہا، اتارو اپنی شرٹ، میں آپ کو دوائی لگا رہی ہوں۔ نہیں، میں نہیں اتاروں گا، ایسے ہی لگانی ہے تو لگا لو۔ ارے ایسے کیسے لگے گی، شرٹ اتارنی ہی پڑے گی۔ زوریس نے اپنی شرٹ اتار لی۔ اقصیٰ نے زوریس کی ڈریسنگ کی۔ ہاں ہو گئی، لیکن پھر بھی دوائی کے لیے ہاسپٹل جانا ہی پڑے گا کیونکہ گولی لگی ہے۔ زوریس نے بیزاری کی حالت میں کہا، لڑکی تم کتنا بولتی ہو، میرے پاس 2 منٹ ہے، اپنا سامان لو اور میرے ساتھ چلو تمہارے بھائی کے پاس، ورنہ میں جا رہا ہوں۔ یہیں رہنا اور کوئی آئے گا تم کو مار کے چلا جائے گا۔ نہیں نہیں، میں آپ کے ساتھ آ رہی ہوں اور میں۔ زوریس نے اقصیٰ کو گاڑی میں بٹھایا، وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، بڑی مشکل سے گاڑی چلائی اور اپنے گھر پر پہنچا۔ زوریس کا گھر دیکھ کر اقصیٰ حیران تھی۔ اقصیٰ نے اپنی زندگی میں ایسا خوبصورت محل جیسا گھر نہیں دیکھا تھا۔ زوریس نے گاڑی بنگلو کے اندر روکی۔ زوریس نے گھر میں جا کر آواز دی، بی اماں، بی اماں۔ بی اماں نے کہا، ہاں جی میرا بچہ۔ یا اللہ، یہ کیا ہوا ہے؟ اور خون خون، زوریس بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا؟ یہ کیسے لگی چوٹ؟ زوریس نے کہا، بی اماں میں بالکل ٹھیک ہوں، ہائے اللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور ہاں، یہ لڑکی کون ہے بیٹا؟ بی اماں اس لڑکی کو اوپر والا روم دکھا دو، اب یہ یہیں رہے گی۔ اچھا تو زوریس بیٹا، یہ کہتے ہی بی اماں نے اقصیٰ کو اوپر والے روم میں چھوڑ دیا اور کہا، بیٹا تم کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھے بتانا۔ اقصیٰ نے مسکرا کر صرف اچھا کہا۔ بی اماں زوریس کے روم میں آئی اور کہا، بیٹا زوریس، یہ کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر سے دوائی لو۔ جی بی اماں، میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ کے کہنے پر دوائی بھی لوں گا۔ ڈاکٹر کو فون کر دیا ہے، وہ آ کر دوائی دے گا۔ اچھا بیٹا، یہ لڑکی؟ بی اماں یہ دوست کی بہن ہے۔ بیٹا تم اس کو پسند کرتے ہو کیا؟ کیسی باتیں کر رہی ہو بی اماں؟ زوریس کو بی اماں کی بات پر غصہ آیا، لیکن عمر کی وجہ سے نہ بولا۔ بی اماں یہ لڑکی ہماری مہمان ہے، کچھ ٹائم بعد یہ یہاں سے چلی جائے گی۔ بی اماں مجھے کھانا دے دو۔ جی بیٹا، میں لے کر آتی ہوں میرا بچہ۔ جی بی اماں۔ بی اماں نے زوریس کو بچپن سے ہی پالا تھا۔ زوریس کے ماں باپ ایک خاندانی زمیندار تھے۔ اس کے ماں باپ کے بعد بی اماں کو ہی زوریس اپنی ماں سمجھتا تھا۔ زوریس کے باپ کی ساری دولت زوریس کے نام پر تھی اور زوریس کے سوا بی اماں کا اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ ڈاکٹر نے زوریس کو دوائی دی اور آرام کرنے کو کہا۔ زوریس دوائیاں کھا کر جب سو گیا، اس کو بھی نہیں پتا زوریس کی جب آنکھ کھلی تو وہ ریڈی ہو کر نیچے آیا۔ بی اماں کو آواز دی تو بی اماں نے کچن میں سے آواز دی تو زوریس کچن میں آیا تو کہا، بی اماں میں باہر جا رہا ہوں اور رات کو آنے میں لیٹ ہو جاؤں گا، آپ سو جانا، اور ہاں اپنی دوائی اور کھانا وقت پر کھا لینا۔ جی میرا بچہ، میں سب کام وقت پر کر لوں گی اور تم بھی اپنا خیال رکھنا اور جلدی گھر آنا۔ جی بی اماں۔ اتنے میں اقصیٰ نے، جو کہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی، زوریس کو پکارا تو زوریس نے حیرانی سے اقصیٰ کو دیکھنے لگا اور کہا، ہاں بولو زوریس، یاور بھائی کہاں ہے اور کیوں مجھ سے ملنے نہیں آئے؟ تمہارا بھائی جہاں بھی ہے ٹھیک ہے اور تم بھی یہاں سیف ہو۔ زوریس یہ کہتے ہی وہاں سے نکل گیا۔ جب رات کو زوریس گھر آیا تو اقصیٰ کوریڈور میں زوریس کا انتظار کر رہی تھی۔ زوریس اقصیٰ کو دیکھا اور دیکھ کر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تو اقصیٰ نے زوریس سے کہا، زوریس زوریس، تو زوریس اقصیٰ کی آواز سن کر رکا۔ اقصیٰ کی آواز میں ایسی مٹھاس تھی جو زوریس کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ زوریس نے کہا،
یہ بار بار میرا نام لینا بند کرو اور ہاں کہو کیا کام ہے؟ زوریس مجھے یاور بھائی کے پاس چھوڑ دو، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ دیکھو لڑکی، یاور سے تم نہیں مل سکتی۔ ہاں، یاور نے کہا ہے کہ میری بہن کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ آپ کو کوئی لڑکا پسند ہو تو اس سے شادی کرو اور پھر جہاں جانا ہے جاؤ، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یاور بھائی وہ نہیں آئے گا۔ زوریس کی باتوں سے اقصیٰ بڑی مشکل اپنے آپ کو سنبھال پائی اور کہا، بھائی کیوں نہیں آئیں گے مجھ سے ملنے؟ اور میری شادی کی ذمہ داری بھی تو بھائی کی ہے، یہ سب مجھے نہیں پتا۔ زوریس یہ کہہ کر اپنے روم میں چلا گیا۔ اقصیٰ وہاں پر ہی بیٹھی روتی رہی۔ اقصیٰ اور زوریس کی ایک دوسرے سے بات نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن اقصیٰ زوریس کے روم میں گئی تو زوریس شاور لے کر نکلا تھا۔ زوریس ٹاول سے بال ڈرائی کر رہا تھا اور بدن پر پانی کی بوندیں ٹپک ٹپک کر زمین پر گر رہی تھی۔ اقصیٰ پھٹی پھٹی نظروں سے زوریس کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک زوریس کی نظر اقصیٰ پر گئی۔ زوریس نے چونک کر کہا، لڑکی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس وقت کیا کام ہے؟ زوریس کی بات پر اقصیٰ ڈر سے بولی، زوریس مجھے دوائی لینے جانا ہے، میرا ہاسپٹل میں چیک اپ ہے، آپ یاور بھائی کو بولیں۔ یاور کا نام سنتے ہی زوریس غصے سے کہا، یاور 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 نہیں آئے گا یہاں، پر کتنی بار بولوں تم کو لڑکی؟ اقصیٰ نے جوابی غصے میں ہی کہا، ہاں تو کہاں ہے میرا بھائی؟ آپ کون ہیں؟ میں آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں، آپ یاور بھائی کے دوست نہیں ہیں۔ آپ بتائیں آپ کون ہیں اور مجھے یہاں پر کیوں رکھا ہوا ہے؟ میں اپنے گھر جا رہی ہوں میرے بھائی کے ساتھ۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے کیوں نہیں ملواتے میرے بھائی سے؟ لڑکی تمہارا بھائی ٹھیک ہے اور وہ یہاں پر نہیں آ سکتا ہے۔ زوریس یہ کہہ کر روم سے باہر نکل گیا۔ زوریس کو اپنی بات سوچ کے اقصیٰ کے لیے برا لگ رہا تھا۔ زوریس، تجھے اس لڑکی پر غصہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی کیا غلطی ہے؟ زوریس نے کافی دیر بعد اقصیٰ کے روم کا دروازہ نوک کیا تو اندر سے اقصیٰ کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ زوریس روم میں چلا گیا۔ دروازہ کھول کے اقصیٰ بیڈ کے نیچے بیٹھ کر رو رہی تھی۔ زوریس اقصیٰ کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کہا، لڑکی؟ تو اقصیٰ نے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ زوریس نے اس سے پہلے کسی لڑکی کو روتا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ اقصیٰ کی گوری رنگت روتے ہوئے لال گلال ہو گئی تھی۔ اس کے پنک پنک ہونٹ تھر تھر کانپ رہے تھے اور زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ زوریس نے اقصیٰ کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، جانے کتنی دیر آخر کار۔ اقصیٰ نے کہا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں جب آپ مجھے میرے بھائی سے نہیں ملوا سکتے تو؟ زوریس ہوش کی دنیا میں آیا، ہاں میں تم کو تمہارے بھائی سے ملواؤں گا، لیکن اس سے پہلے میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ ہم پہلے تمہاری دوائی لیں گے، پھر تمہارا بھائی سے آرام سے ملیں گے۔ زوریس کی بات سن کے اقصیٰ کے چہرے کو ایک مسکان نے چھوا۔ زوریس کو اقصیٰ ایک مسکراتا ہوا پھول کی طرح لگی۔ اقصیٰ نے جوابی کہا، سچ؟ زوریس نے کہا، جی لڑکی سچ، ابھی ریڈی ہو جاؤ، دوائی لینے جائیں گے ہم۔ اقصیٰ جلدی سے تیار ہو گئی اس ہاسپٹل جانے کے لیے۔ زوریس گاڑی میں اقصیٰ کا انتظار کر رہا تھا۔ اقصیٰ ریڈی ہو کر آئی۔ زوریس اقصیٰ کو دیکھتا رہ گیا۔ بلیک ڈریس میں کوئی خوبصورت بلیک گلاب لگ رہی تھی۔ چلیں؟ جی ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے کہا، آپ کو میں دوائی دے رہا ہوں، آپ کی حالت پہلے سے بہتر ہے، یہ دوائی لیں اور ٹھیک ہو جائیں گی، بس آرام کریں اور زیادہ سوچا مت کریں تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ راستے میں اقصیٰ نے کہا، زوریس اب تو یاور بھائی کے پاس چلیں گے نا؟ زوریس نے جوابی کہا، نہیں آج نہیں، کچھ دن ویٹ کرو، پھر میں تم کو یاور کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اقصیٰ زوریس کی بات پر اداس تو ہوئی لیکن کیا کرتی؟ زوریس کو کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی، وہ صرف اس کے بھائی کا دوست تھا، پھر بھی کتنی مدد کر رہا تھا۔ زوریس نے اقصیٰ کو گھر چھوڑا اور خود وکیل کے پاس گیا۔ بہت ٹائم لگا لیکن یاور کو اجازت دے دی ملنے کی اپنے گھر والوں سے۔ زوریس نے یاور کے وکیل سے ذمہ داری لی تھی۔ یاور گھر آیا تو اقصیٰ یاور کو دیکھ کر رونے لگی۔ بھائی آپ مجھے کسی کے پاس بھی ایسے کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہو؟ بھائی آپ کو میری یاد بھی نہ آئی؟ اقصیٰ یاور کے گلے لگ لگ کر رو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں زوریس کو اقصیٰ روتی ہوئی اور یاور کے گلے لگی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ زوریس یہ دیکھ کر کچن میں چلا گیا اور کچن میں سے بھی اقصیٰ کی طرف دیکھ رہا تھا اور منہ ہی منہ میں بولا،
ہاں تو اب آ گیا نا بھائی، اب تو چپ ہو جاؤ، اور دور ہو کر بھی تو یہ لڑکی اپنے بھائی سے مل سکتی ہے نا، اتنا کیا قریب آنے کی ضرورت۔ زوریس کو جلن ہو رہی تھی اقصیٰ اور یاور کو ایک ساتھ دیکھ کر۔ یاور نے اقصیٰ کے آنسو صاف کرے اور کہا، میری گڑیا۔ یاور بھائی بالکل ٹھیک ہے، میری گڑیا میرے لیے دعا کرتی ہے نا، تو مجھے کیا ہوگا؟ یاور نے کہا، گڑیا میں اب اپنا فرض پورا کرنا چاہتا ہوں تمہاری شادی کر کے۔ اگر تم کو کوئی پسند ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس سے تمہاری شادی کروں گا۔ یاور بھائی مجھے کوئی پسند نہیں، آپ دیکھ لیں میرے لیے کوئی لڑکا، جو آپ کو پسند آئے گا میں اس سے شادی کروں گی۔ بی اماں زوریس کو دیکھ کر اس کے پاس آئی۔ زوریس اقصیٰ کو پسند کرنے لگا تھا، یہ بات بی اماں کو پتہ چل گئی تھی۔ بی اماں زوریس کے پاس کچن میں آئی، کتنی اچھی لڑکی ہے نا زوریس؟ جی بی اماں۔ ہاں لیکن اب تو پھر میں اکیلی ہو جاؤں گی، یہ ہوتی ہے تو ٹائم اچھے سے گزر جاتا تھا، اب پھر سے اکیلے رہنا پڑے گا۔ کیوں بی اماں، یہ لڑکی یاور کے ساتھ تھوڑی نہ جا رہی ہے، وہ یہاں پر ہی رہے گی۔ نہیں بیٹا، یاور کے ساتھ جائے یا نہ جائے لیکن اپنے گھر تو جائے گی نا شادی ہو کر۔ یہ سنتے ہی زوریس کا منہ مرجھائے ہوئے پھول جیسا ہو گیا۔ زوریس بیٹا، اب تو تمہاری بھی شادی کی عمر ہو گئی ہے، تم بھی کر لو شادی تاکہ کوئی تم سے بھی پیار کرے، تمہارے بھی بچے ہو اور میرا بھی ٹائم پاس ہو جائے۔ بی اماں کی بات سن کے زوریس کے چہرے کو ایک مسکان نے چھوا۔ زوریس بیٹا، اگر تم غصہ نہ ہو تو میں ایک بات بولوں؟ بی اماں، آپ تو میری ماں ہیں، آپ ایک کیا ہزار باتیں بولیں۔ تم اقصیٰ سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ خوبصورت ہے، حسین ہے، پیاری ہے، گھر سنبھالنا بھی جانتی ہے، تم کو بہت خوش رکھے گی۔ یہ بچی مجھے تو بہت پسند ہے، میں نہیں چاہتی زوریس یہ بچی ہم سے دور ہو جائے۔ یاور تو اس کی شادی کسی سے بھی کروا دے گا، بعد میں پتہ نہیں وہ اس معصوم کو کیسے رکھے گا، ظلم کرتا ہے یا پیار سے رکھتا ہے۔ زوریس، میں یاور سے تمہارے لیے اقصیٰ کا ہاتھ مانگ لوں؟ ہاں اگر تم منع کرو گے تو میں نہیں بولوں گی۔ ہاں اگر تم منع کرو گے تو میں نہیں بولوں گی، ہاں کرو گے تو ہی بولوں گی۔ زوریس نے بی اماں کو مسکرا کر کہا تو بی اماں کھل اٹھی۔ بی اماں یاور کے پاس گئی اور کہا، یاور بیٹا۔ یاور نے جوابی کہا، جی بی اماں۔ بیٹا اگر تم کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں تمہاری اقصیٰ کا ہاتھ اپنے زوریس کے لیے۔ یاور تو سنتے ہی بی اماں کے گلے لگ گیا، خوشی سے رونے لگا۔ جی بی اماں، زوریس سے بہترین مجھے میری بہن کے لیے کوئی لڑکا نہیں مل سکتا تھا۔ یاور زوریس کے گلے لگا اور پھر اقصیٰ سے کہا، تم کو زوریس پسند، تم زوریس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ تو اقصیٰ نے کہا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ یاور نے کہا، اور کیا شرط ہے؟ یاور بھائی، میں زوریس سے جب تک شادی نہیں کروں گی جب آپ مجھے سب سچ بتا نہیں دیتے۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ زوریس کون ہے؟ کب سے آپ کا دوست بنا؟ ہم پر کس نے حملہ کروایا؟ میں اس گھر میں کیوں رہ رہی ہوں؟ یاور نے بڑے ہی افسوس سے کہا۔ اقصیٰ کو ساری باتیں بتائیں۔ اچانک سے غم کا ماحول بن گیا۔ بی اماں کے کہنے پر زوریس اور اقصیٰ کی آج ہی شادی رکھ لی۔ یاور کو بھی جیل میں دوبارہ بھیج دیا گیا۔ مولوی نے کہا، زوریس قاسم ملک، آپ کو اقصیٰ عباسی سے یہ نکاح قبول ہے؟ ہر طرف قبول ہے کی صدائیں گونجی۔ ایک سہانا منظر تھا۔ رخصتی بھی کر دی۔ یاور اقصیٰ ایک دوسرے سے گلے مل کر روتے رہے، پھوٹ پھوٹ کر روئے، اور یاور کو وکیل کے ساتھ دوبارہ جیل بھیج دیا گیا کہ زوریس روم میں آیا، اقصیٰ کو منہ دکھائی کا تحفہ دیا اور کہا، اقصیٰ، ہر انسان کے دل میں کسی دوسرے انسان کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے، ویسے ہی مینا کا میرے دل میں ایک اپنا مقام ہے، تم میرے لیے جو ہو وہ مینا کے بعد ہو۔ اقصیٰ نے کہا، مجھے مینا کی جگہ نہیں لینی، میں آپ کے دل میں اپنا مقام بناؤں گی انشاءاللہ۔ اچھا لڑکی، اپنا نام تو بتاؤ۔
اقصیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اقصیٰ عباسی: اچھا تو میری بیوی کا نام اقصیٰ ہے، مجھے تو آج پتہ چلا۔ زوریس اقصیٰ نے اپنی نئی زندگی کی خوشی خوشی شروعات کی۔ چلے جانے والوں کے لیے ہم اپنی زندگی تو نہیں روک سکتے۔ مینا کی اچھی بری یادیں زوریس کے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔